छोड़ दिए जाने का खौफ क्यों पैदा होता है? आदाब। गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके पैगाम का या आपके मैसेज का जवाब देर से दिया हो और आप बेचैन हो गए हो? क्या कभी आपको ये खौफ महसूस हुआ है कि कोई ऐसा शख्स जिसकी आपको परवाह है, आपको छोड़कर चला जाएगा? क्या कभी आप किसी गुफ्तगू के बाद बार-बार उसके बारे में सोचते रहे हैं? ये सोचते हुए कि शायद आपसे कोई गलत बात हो गई हो, शायद सामने वाला आपसे नाराज़ हो या शायद वो आहिस्ता-आहिस्ता आपसे दूर हो रहा हो? अगर ऐसा हुआ है, तो यकीन जानिए आप अकेले नहीं हैं। और इससे भी ज़्यादा अहम बात ये है कि इन एहसासात के पीछे कोई गहरी वजह भी हो सकती है। आज की हमारी गुफ्तगू छोड़ दिए जाने के खौफ के बारे में है। एक ऐसा खौफ जो लाखों लोगों की जिंदगियों को मुतासिर करता है। और अगर अक्सर लोग ये भी नहीं जानते कि वो इस खौफ के जेर असर जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि छोड़ दिए जाने का खौफ सिर्फ उन लोगों में होता है जो ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों पर इन्हिसार करते हैं या कमज़ोर होते हैं या हद से ज़्यादा जज़्बाती होते हैं, मगर हकीकत इससे कहीं मुख्तलिफ है। अक्सर औक़ात छोड़ दिए जाने का खौफ दिल का एक पुराना ज़ख्म होता है, ऐसा ज़ख्म जो आपके मौजूदा रिश्ते से बहुत पहले लगा था, आपकी शादी से पहले, आपकी दोस्तियों से पहले, और बाज़ औक़ात उसकी जड़ें बचपन में जा मिलती हैं। मुमकिन है आपने अपना बचपन इस एहसास के साथ गुज़ारा हो कि कोई आपके जज़्बात को वाक़ई नहीं देखता, ना समझता है। मुमकिन है आपके वालिदैन जिस्मानी तौर पर तो आपके साथ मौजूद थे, मगर जज़्बाती तौर पर आपसे दूर थे। मुमकिन है आपको तसल्ली कम मिली हो और तनक़ीद ज़्यादा सुननी पड़ रही हो आपको। मुमकिन है मोहब्बत और तवज्जो आपको कभी मिलती हो और कभी अचानक छिन जाती हो। कभी आपको अपनायत का एहसास मिला हो और कभी रद्द किए जाने का। और एक बच्चे के तौर पर आपके ज़हन और दिल ने खामोशी से एक सबक सीख लिया हो। वो सबक ये कि जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा मेरे लिए जज़्बाती तौर पर मौजूद रहें। बच्चे नफ्सियात की पेचीदा बातें नहीं समझते। वो सिर्फ अपने माहौल के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं, और बहुत से बच्चे रद्द किए जाने या छोड़ दिए जाने की अलामतों पर गैर मामूली तवज्जो देना सीख लेते हैं। वो दूसरों के मिजाज को भांपने में माहिर हो जाते हैं। वो हर एक को खुश रखने की कोशिश करते हैं। वो दूसरों का ख्याल रखने वाले बन जाते हैं, और वो ऐसे बच्चे बन जाते हैं जो हर वक्त ये कोशिश करते रहते हैं कि कहीं उनकी किसी बात से कोई नाराज ना हो जाए, क्योंकि उनके दिल की गहराइयों में एक खौफ छुपा होता है। किसी अपने को खो देने का खौफ, किसी ताल्लुक के टूट जाने का खौफ, किसी की मोहब्बत से महरूम हो जाने का खौफ। मसला ये है कि बचपन में सीखे हुए ये तरीके अक्सर जवानी और बुढ़ापे तक हमारे साथ रहते हैं। आज शायद आप एक बालिग इंसान हैं, आपके पास मुलाज़मत है, घर है, ज़िम्मेदारियाँ हैं, लोग आप पर भरोसा करते हैं, मगर आपके आसाबी निज़ाम का एक हिस्सा अब भी छोड़ दिए जाने के इशारे तलाश करता रहता है। इसीलिए बाज़ लोग बेहद परेशान हो जाते हैं जब कोई उनसे फ़ासला इख्तियार करने लगता है, तो इसलिए बाज़ लोगों को किसी रिश्ते के ख़ात्मे पर
شدید صدمہ محسوس ہوتا ہے، اور اسی لیے بعض لوگ غیر صحت مند اور تکلیف دہ رشتوں میں بھی ضرورت سے کہیں زیادہ دیر تک ٹھہرے رہتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ انہیں تکلیف پسند ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کے لیے چھوڑ دیے جانے کا خوف اس تکلیف سے بھی زیادہ خوفناک محسوس ہوتا ہے۔ چھوڑ دیے جانے کا خوف مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ چمٹنے لگتے ہیں، کچھ دوسروں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ہر وقت یقین دہانی چاہتے ہیں، ان کو ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، کچھ حد سے زیادہ حساس یا شکی ہو جاتے ہیں، کچھ رشتوں میں اپنی ضرورت سے زیادہ قربانیاں دیتے ہیں، سیکریفائز کرتے ہیں اپنے آپ کو، کچھ بے عزتی اور مناسب رویے بھی برداشت کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش میں اپنی ذات بھی کھو بیٹھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس کے بالکل برعکس راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ کسی کے قربت ہی نہیں آتے، وہ دل کے دروازے بند کر لیتے ہیں، وہ گہرے تعلقات سے بچتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر میں کسی سے جذباتی طور پر وابستہ ہی نہیں رہوں گا تو مجھے چھوڑ جانے کا درد بھی نہیں سہنا پڑے گا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں ان دونوں انتہاؤں میں سکون نہیں ملتا۔ ہر وقت کسی کو کھو دینے کے خوف میں جینا بہت تھکا دینے والا ہوتا ہے، اور اپنے دل کے گرد دیواریں کھڑی کر لینا انسان کو شدید تنہائی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چھوڑ دیے جانے کے خوف کی سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اکثر یہ وہی مسائل پیدا کر دیتا ہے جن سے بچنے کے لیے انسان اتنی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص ہر وقت دوسروں سے یقین دہانی چاہتا ہے تو اس کا شریک حیات یا اس کے قریبی لوگ خود کو دباؤ میں محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جب کوئی ضرورت سے زیادہ قابو رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کنٹرولنگ ہو جاتا ہے، تو رشتوں میں کشیدگی پیدا ہونے لگتی ہے۔ جب کوئی شخص اپنی ہر ضرورت قربان کر دیتا ہے، اپنی ضرورت کو سیکریفائز کر دیتا ہے، تو اس کے دل میں آہستہ آہستہ رنجش اور دکھ جمع ہونے لگتا ہے، اور جب کوئی اپنے دل کی کمزوریوں، خوف اور احساسات ظاہر کرنے سے گریز کرتا ہے تو حقیقی قربت اور گہرا تعلق پیدا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے چھوڑ دیے جانے کے خوف سے شفا یعنی ہیلنگ پانا اتنا ہی ضروری ہے، صرف اپنے رشتوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ سے، اپنے تعلق کے لیے بھی، اپنے آپ سے اپنے تعلق کے لیے بھی، کیونکہ شفا کا سفر یعنی ہیلنگ پروسیس اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ ایک بہت اہم حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کی قدر و قیمت اس بات سے طے نہیں ہوتی کہ کون آپ کے ساتھ رہتا ہے اور کون آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس بات کو ایک بار پھر اپنے دل میں دہرائیے۔ آپ کی اہمیت، آپ کی قدر، آپ کی شخصیت اس بات کی محتاج نہیں کہ کون آپ کے ساتھ رہا اور کون چلا گیا۔ لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر رخصت ہو جاتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، رشتے بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، زندگی بدل جاتی ہے، مگر کسی کے چلے جانے سے آپ کی انسانی قدر کم نہیں ہو جاتی۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی کے برسوں یہ ثابت کرنے میں گزار دیتے ہیں کہ وہ کافی اچھے ہیں، ایک اچھے شریک حیات، ایک اچھے دوست، ایک اچھے بیٹے یا بیٹی، ایک اچھے والد یا والدہ۔ وہ مسلسل خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، صرف اس امید میں کہ شاید پھر کوئی انہیں چھوڑ کر نہ جائے۔ مگر شفا کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب آپ دوسروں سے اپنی قدر منوانے کی دوڑ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ پہچان لیتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سے قابل قدر تھے اور آپ کی اہمیت ہمیشہ سے موجود تھی۔
آپ کو اپنی قدر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چھوڑ دیے جانے کے خوف سے شفا پانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سرد مزاج ہو جائیں، یا پھر یا یہ بھی نہیں کہ آپ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل کے گرد دیواروں دیواریں کھڑی کر لیں۔ بلکہ شفا کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سیکھ لیں کہ مایوسی کے باوجود بھی جیا جا سکتا ہے، رد کیے جانے کے بعد بھی زندگی جاری رہتی ہے، کسی نقصان کے باوجود بھی انسان سنبھل سکتا ہے، اور کسی اپنے کے چلے جانے کے باوجود بھی انسان مکمل طور پر بکھرتا نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے محبت کر سکتے ہیں بغیر خود کو کھوئے ہوئے، آپ دوسروں کا خیال رکھ سکتے ہیں بغیر اپنی ضروریات کو قربان کیے، آپ صحت مند اور خوبصورت رشتے قائم کر سکتے ہیں بغیر ہر وقت اس خوف میں مبتلا ہوئے کہ کہیں کوئی آپ کو چھوڑ نہ دے۔ اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کے دل کے کسی خاموشی یا خاموش درد کو چھوا ہے، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، آپ کا یہ خوف بے وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک وجہ ہے، ایک تجربہ ہے۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ یہ خوف ساری زندگی آپ کی رہنمائی کرتا رہے۔ شفا ممکن ہے، سمجھ بوجھ پیدا کرنا ممکن ہے، اور جذباتی تحفظ یعنی ایموشنل سیفٹی حاصل کرنا بھی ممکن ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور میری بات سننے کا دل سے شکریہ۔ چھوڑ دیے جانے کا خوف اکثر ایک بہت بڑی کہانی کا صرف ایک حصہ ہوتا ہے۔ اگر آپ بہتر طور پر سمجھنا چاہتے ہیں، جذباتی تنہائی، دل کی پوشیدہ زخم، صرف خود کو سنبھالتے رہنے کی زندگی، اپنی قدر و قیمت کا احساس، جذباتی شفا اور اندرونی سکون، تو میری کتاب آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ مضبوط ہونے کے باوجود خود کو خالی کیوں محسوس کرتے ہیں؟ میری کتاب ایمیزون پہ دستیاب ہے۔ اس کے ڈسکرپشن میں اس کتاب کا لنک اور کمنٹ میں اس کا پن موجود ہے۔ میری بات سننے کا شکریہ۔